یہ کہانی ایک ایسے سفر کی ہے جہاں خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا آغاز ہوا، لیکن انجام ایک نائٹ میئر بنا۔ رات کی اس کہانی میں کیا سب کچھ صرف ایک سوچی سمجھی غلطی تھی یا پھر کوئی انجانی طاقت انہیں روک رہی تھی؟ آج آپ سنیں گے ایک ایسی کہانی جو آپ کو اپنے ہر سفر پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایول اسٹوریز ود زرنش، جہاں اصل کہانیاں آپ کو لے جاتی ہیں ایک ایسے سفر پر جو نفرت، ڈر اور عجیب و غریب حقیقتوں کے پردے اٹھاتی ہے۔ آج کی کہانی ایک روڈ ٹرپ کی ہے جو لاہور سے ناران تک تھا، لیکن راستے میں جو ہوا اس نے اس سفر کو زندگی کا سب سے بڑا سوال بنا دیا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اصل ہارر کہانی ہے تو واٹس ایپ کریں یا ای میل کریں۔ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ای میل اور واٹس ایپ نمبر مل جائیں گے۔ اگلا ایپیسوڈ شاید آپ کی ہی کہانی ہو۔ میرا نام سعد ہے کہ اس سفر کی ہے جو دوستوں کے لیے صرف ایک مزے کا ٹرپ تھا، لیکن میرے لیے ایک بھول بن گیا۔ گرمی کی چھٹیوں میں لاہور کی گرمی سے بچنے کے لیے میں نے اور میرے دوستوں علی، زارا، فہد اور مہک نے پلان بنایا کہ اس دفعہ ہم ناران اور کاغان کے ٹھنڈے اور خوبصورت علاقے کا سفر کریں گے۔ گاڑی کا انتظام تھا اور ہر چیز پلان کے مطابق ہو رہی تھی۔ صبح 8 بجے ہم لاہور سے نکلے۔ دوستوں کے ساتھ ایک الگ ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ میوزک، جوکس اور سیلفیز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم ہری پور کے پاس پہنچے تو موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن جیسے ہی منسیرا کے قریب آئے ایک عجیب سی اداسی ہوا میں تھی۔ اندھیرا دھیرے دھیرے چھا رہا تھا اور موسم میں ایک بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ جب ہم ایک سنسان راستے سے گزر رہے تھے، زارا نے گاڑی کے سامنے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ علی نے گاڑی روکی، لیکن ہم سب کے ذہن میں ایک سوال تھا، رات کے اس وقت یہاں کوئی اکیلا کیوں کھڑا ہے؟ زارا کے کہنے پر ہم اس عورت کے قریب گئے۔ اس نے بنا چہرے کی طرف دیکھے کہا، مجھے اوپر تک لے جاؤ، یہاں رکنا خطرناک ہے۔ اس کے لفظوں میں ایک عجیب سا احساس تھا جو میرے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ زارا نے کہا کہ اسے گاڑی میں بٹھا لو، لیکن مہک نے مجھے دھیرے سے کہا، سعد مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے مہک کے شک کو نظر انداز کر دیا اور اس عورت کو گاڑی میں بٹھانے کی اجازت دے دی۔ وہ پوری رات چپ رہی، صرف ایک عجیب سی سانس لینے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ زارا نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی اور اس کا چہرہ جو ہمیشہ دوپٹے کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ ہم اور زیادہ ڈر رہے تھے۔ جب ہم کاغان کے راستے پر تھے تو اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ علی اور فہد نے انجن چیک کرنا شروع کیا، لیکن زارا نے ایک عجیب سی چیخ مار کر چپ ہو گئی۔ جب ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا، وہ عورت یہاں نہیں ہے۔ ہم نے ہر طرف دیکھا لیکن وہ غائب تھی۔ اس وقت ہم نے سڑک کے کنارے جنگل کی طرف دیکھا اور وہاں وہ ہمیں دکھائی دی۔ زارا کے کہنے پر ہم نے گاڑی وہاں سے چلانے کی کوشش کی، لیکن انجن چالو نہیں ہوا۔ پھر اچانک جنگل کے اندر سے چیخوں اور ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ زارا اور مہک کی حالت خراب ہونے لگی۔ زارا چلائی، وہ یہاں ہے، اور جب ہم نے جنگل کی طرف دیکھا وہ عورت ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔
اور اس کا چہرہ، وہ چہرہ انسانی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ میری زندگی کا سب سے برا تجربہ تھا۔ کار کا دروازہ اپنے آپ کھلنے بند ہونے لگا، جنگل کے اندر سے عجیب آوازیں آنے لگی اور وہ عورت ہر جگہ نظر آ رہی تھی، کبھی پیچھے کبھی سامنے۔ جب ہم نے قرآن کی تلاوت شروع کی تب جا کے وہ آوازیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں اور انجن بھی چالو ہو گیا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ملا جہاں ہم نے گاڑی روک کے صبح کا انتظار کیا۔ اس کے بعد سب نارمل ہو گیا۔ یہ تھی میری کہانی لاہور سے ناران کے خوفناک سفر کی، جو ایک سچ ہے۔ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل ایول سٹوریز ود زرنش کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اصل ہارر کہانی ہے تو ہمیں واٹس ایپ کریے یا ای میل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔